بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم۔ تو گزشتہ درس میں بنی اسرائیل کے انعامات کا تذکرہ اجمالی طور پر آیا تھا کہ اس کے اندر اجمالی طور پر ان کا ذکر آیا تھا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احسانات کا ذکر کیا، اپنے احسانات کو جتایا، اور اسی طریقے سے ان میں جو خرابیاں تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اجمالی طور پر، جیسے ہیڈ لائنز ہوتے ہیں، ہیڈ لائنز کے طور پر اللہ تعالیٰ بیان کیا تھا، اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں آئی تھی وہ تفصیلی طور پر گزشتہ درس میں بتا دیا تھا۔ اب یہاں پر جو ہے انہی برائیوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ تفصیلی طور پر کر رہے ہیں، پورے ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، تشریح کے ساتھ، کہ ان کے اندر کیا کیا خرابیاں تھیں اور اللہ تعالیٰ اس کو کیسے بیان کیا اور ان میں کیا کیا خرابیاں پیش آئی، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ اب یہاں پر پورے طور پر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی جو آیت یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، تین چیزیں جو ہے لوگوں کے اندر خرابی آتی ہے۔ ایک جو ہے آدمی بسا اوقات برے کام کرنے لگتا ہے، برے کام کرتے کرتے یہ کہتا ہے کہ میرا تعلق کس سے ہے معلوم ہے، میں کون سے خاندان کا ہوں معلوم ہے، تو اس طریقے سے آدمی جو ہے فخر جتاتا ہے، کر رہا ہے غلط کام، کر رہا ہے گناہ کا کام، لیکن اپنے ساتھ تکیہ سہارا لینا، خاندان کا سہارا، مال کا سہارا، عہدہ کا سہارا۔ ایسے ہی بنی اسرائیل بھی اپنے اندر انبیاء، اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت بخشی تھی، فضلتکم علی العالمین، پورے عالم نے اللہ تعالیٰ برتری دیا تھا بنی اسرائیل کو، تو یہ لوگ اپنے آپ کو برتری جتانے لگے کہ ہم لوگ افضل ہیں، ہم لوگ برتر ہے، یہ جتانے لگے، اور اپنے آپ کو جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے نسل میں آتے تھے اس نعمت کو جتانے لگے۔ جیسے دنیا میں ہوتا ہے، کوئی بڑے خاندان کا ہے یا مالدار کا بیٹا ہے تو کیا کہتا ہے، میرا کس سے تعلق ہے معلوم ہے، میں کس کا بیٹا ہوں معلوم ہے۔ تو اس طریقے سے بنی اسرائیل بھی یہ باتیں کہنے لگے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سب سے پہلے یہاں پر دیکھیے یا بنی اسرائیل کہہ کر پکارا ہے۔ جب کوئی آدمی برا کام کرتا ہے، جب کوئی آدمی برا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو سمجھانے والا سب سے پہلے خاندان کا واسطہ دیتا کہ بھئی تمہارا خاندان اتنا بڑا ہے، تمہارے ابا اتنے بڑے آدمی ہیں، تمہارا تعلق ایسے گھرانے سے ہے، تم ایسے کام کرتے کیا؟ تو اس کو خاندان کا واسطہ دیتے، اس کو خاندان یاد دلاتے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں تم لوگ یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے ہو، تم اسحاق علیہ السلام کے خاندان کے ہو، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے ہو۔ بنی اسرائیل کا مطلب بتایا میں شروع میں آپ لوگوں کو، تو اللہ تعالیٰ بھی یہ خاندان یاد دلا رہے ہیں کہ تم اس خاندان سے تعلق رکھنے والے ہو کر ایسا گناہ کیسے کر سکتے ہو، یہ برائیاں کیسے کر سکتے ہو۔ لیکن بنی اسرائیل نہیں مانی، بڑی ہٹ دھرمی تھی، ضدی قوم تھی، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جملے کو بدلا کر اپنے نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ جب آدمی کوئی بات نہیں مانتا تو اپنے احسانات کو بتاتا کہ میں یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، تو اللہ تعالیٰ بھی احسانات کو بیان کر رہے ہیں۔ تقریباً یہ رکوع جو ہے 1.5 صفحے پر مشتمل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ 10 نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل پر اللہ نے جو نعمتیں کیے ہیں ان نعمتوں کے 10 تذکرے یہاں پر آئیں گے، 10 باتوں کو اللہ تعالیٰ بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔
اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کیا. اوپر بھی وہی جملہ آیا تھا, یہاں پر بھی وہی جملہ آ رہا ہے. تو وہاں اجمالی طور پر ہیڈ لائنز تھے, یہاں پر تشریح ہے. تو جو میں نے تم پر کیا وہ کیا نعمت تھی؟ میں نے تمام عالم والوں پر تم کو فضیلت بخشی. یعنی کہ اب جیسے کہ خیر امت ہے, میں اور آپ خیر امت ہیں, تو خیر امت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک کام دیا, اس کام کو اگر لازم پکڑے رہیں گے تو لقب باقی رہے گا. اگر اس کام کو ہم لوگ مضبوطی سے نہیں پکڑے رہیں گے تو لقب خود بخود نکل جائے گا. خیرہ امت کہلانے کے لیے نبی کی اتباع ضروری, خیرہ امت کہلانے کے لیے اللہ کے احکامات پر چلنا ضروری, خیرہ امت کہلانے کے لیے صحابہ کی اتباع ضروری. صحابہ کی اتباع کو چھوڑ دیا, نبی کی اتباع کو چھوڑ دیا, اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا, تو اب یہ خیرہ امت میں شامل ہے کیا؟ خیرہ امت میں شامل نہیں رہے گا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فضیلت بنی اسرائیل کو دیا تھا. کب تک؟ جب کہ وہ اپنے اسلاف کے دین پر باقی ہو. جب انہوں نے اپنے اسلاف کے دین کو چھوڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی فضیلت کو بھی چھین لیا. اب جب کوئی آدمی کسی کمپنی میں کام کرنے کے لیے داخل ہوتا ہے, اس کا جب وہاں پر اپائنٹمنٹ ہوتا ہے یا جب اس کو وہاں جاب ملتی ہے, تو اب اس کے لیے وہاں کے قوانین کو ماننا ضروری ہے, وہاں کے کام کاج کو پورا کرنا ضروری ہے. کام کاج پورا نہیں کرتا ہے تو اب کیا اس کو سیلری ملے گی؟ اب وہ جو مقام اس کو سیلری میں جو جاب میں اس کو ملا تھا وہ مقام بھی کیا ہوگا؟ ہاتھ سے نکل جائے گا. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو فضیلت بخشی تھی, لیکن اس فضیلت کو یہ چھیننے لگے. دنیا کا مقام و مرتبہ کیسا ہے کہ بندہ جو ہے بسا اوقات باپ کی نافرمانی لگا تو بھی اس کا تعلق خاندان سے رہتا, باپ کی بات نہیں مانا تب بھی اس کا تعلق گھرانے سے رہتا. لیکن دین میں ایسا نہیں ہے. دین میں چاہے وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو, نبی کی بیوی ہی کیوں نہ ہو, جب خود نبی کی بات وہ نہیں مانیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پر نوح علیہ السلام کے بیٹے سے کہا کہ یہ آپ کے خاندان میں سے نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام دعا کرنے لگے کہ اللہ یہ میرا بیٹا ہے, اس کو تو نجات دے دے, اس کو بچا لے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ آپ کے خاندان میں سے نہیں ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے نافرمانوں میں سے ہیں. تو بنی اسرائیل کو بھی اللہ نے یہی کہہ رہا ہے کہ ان کو فضیلت بخشا تھا, لیکن فضیلت کیا ہو گئی؟ اب نکل گئی, کیونکہ انہوں نے میری بات کو نہیں مانا, نبی کی بات کو نہیں مانا. وہی فرما رہے ہیں وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, کہ میں تمام عالم والوں پر تم کو فضیلت بخشی. اب یہاں پر مجھے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے؟ مجھے اور آپ کے لیے سبق یہی ہے کہ اگر ہم نبی کی سفارش چاہتے ہیں, اگر ہم نبی کی امتی کہلانا چاہتے ہیں, اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں, تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے لیے اللہ نے جن احکامات کو نازل کیا, نبی کی اتباع کو ضروری کہا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میری ایک اطاعت کافی نہیں ہے, میرے نبی کی اطاعت بھی ضروری ہے. تو جب تک ہم نبی کی اطاعت میں رہیں گے, اللہ کے احکامات پر چلتے رہیں گے, اللہ تبارک و تعالی جو فضیلت ہم کو بخشی ہے کہ خیرہ امت کہلانے کے لائق ہے, وہ خیرہ امت کا لقب ہمارے ساتھ رہے گا. جب ہم ان دو کاموں کو چھوڑ دیں گے تو جیسے بنی اسرائیل سے فضیلت چھین لی گئی, ہمارے سے بھی چھین لی جا سکتی ہے. اب پورے طور پر پورے لوگ نافرمان بن گئے, پورے لوگوں سے چھین لی جائے گی. بعض لوگ اگر اس نافرمانی میں اتر گئے تو بعض لوگوں سے چھین لی جائے گی. اور اگر میری ذات کے اندر وہ احکام نہیں ہے, میرا ظاہر ایک ہے, میرا باطن ایک ہے, تو اس کے اندر سے وہ چیز نکل جائے گی. جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من غش فلیس منا, اللہ کے نبی نے فرمایا جو کوئی دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. بولے جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے کا مطلب کیا ہے؟ وہ میری امت میں سے نہیں ہے. جب نبی کی امت میں سے وہ آدمی نہیں ہے تو نبی کی سفارش اس کو کہاں سے حاصل ہوگی؟ وہ جنت میں کہاں جائے گا؟ یہ مطلب ہے. اب آگے دیکھیے, اب اللہ تبارک و تعالی پہلے خاندان کا واسطہ دیے. پہلے خاندان بولے نا بنی اسرائیل, ایسے خاندان کے ہو کر ایسا کر رہے کیا؟ بعد میں بولا فضیلت بخشی, پھر بھی ایسا کر رہے کیا؟ نہیں مان رہے. اب دھمکی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ, اب ڈرا رہے ہیں. جیسے پہلے اناؤنس کرتے دیکھو مان لو, پہلے بولتے سمجھاتے مان لو, نہیں مانے اب دھمکی دیتے دیکھو یہ نہیں کرو گے اب یہ پنشمنٹ مل سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اب اس کو وعید سنا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو اب اس دن سے ڈرو. اللہ بتا رہے ہیں اب اینڈنگ کو آ گئے, لاسٹ سٹیج کو لے کر آ گئے. فرما رہے ہیں جب تم لوگ میری بات نہیں مان رہے ہو, خاندان کا واسطہ دیا تو بھی نہیں مانے, اور اسی طریقے سے تمہاری فضیلت چھین لی جائے گی, اس کا بھی میں واسطہ دیا نہیں مانے, تو اب دیکھو آخری درجہ ہے, میں کہہ رہا ہوں اس دن سے ڈرو.
اس دن سے ڈرو. وہ دن کون سا ہے اس کی اب تشریح کر رہے ہیں. واتقوا یوما, اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی جان کو کام نہیں آئے گی. کوئی آدمی کسی آدمی کا کام نہیں آئے گا, کوئی عورت کسی عورت کے لیے کام نہیں آئے گی, کوئی خاندان کسی خاندان کے لیے کام نہیں آئے گا, کوئی رشتہ کسی رشتے کے لیے کام نہیں آئے گا. کچھ بھی, ان نفس شیئا, کچھ بھی. کچھ کا مطلب میں بتا دیا کہ وہ کتنا رائی کے دانے کے کتنے حصے ہو سکتے, اتنے حصے کریں گے تو اتنا بھی کام نہیں آئے گا, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. تو اس دن سے ڈرو. اور اللہ تعالیٰ دیکھیے, جب کوئی آدمی کسی کی مدد کرتا ہے تو اس کی 3 شکلیں ہیں. کتنے ہیں بھئی؟ ہاں, ایک آدمی کسی آدمی کی مدد کر سکتا ہے تو اس کی 3 شکلیں ہیں. ان 3 شکلوں کو بھی اللہ یہاں بیان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. میرا اور آپ کا کلام ہوگا تو کچھ کمی ہو سکتی ہے, میری اور آپ کی بات ہے تو کچھ غلطی ہو سکتی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے تو اس کے اندر ہماری عقل جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ کے احکام شروع ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ. دنیا میں بسا اوقات سفارش چلتی, کوئی مقدمہ چل رہا, کوئی بڑا آدمی آ کر بول دیا, سفارش کر دیا, اس کو کیا کرتے؟ چھوڑ دیتے. چلو بھئی بڑے آدمی اس کی سفارش کیا, چلو چھوڑ دو, جان دے, یہ بڑے آدمی اس کی ذمہ داری لے رہا ہے, بڑا آدمی اس کے حق میں سفارش کر رہا ہے, ریکمنڈ کر رہا ہے, چھوڑ دو. اللہ کہہ رہے ہیں وہ دن ایسا ہے کہ اس میں سفارش بھی قبول نہیں ہوگی. تمہاری بڑوں کی سفارش بھی قبول نہیں ہوگی, کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی. پہلی مدد یہ. دوسری مدد وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ. مالدار ہیں تو مال دے کر چھڑانے کی کوشش کرتے. مالدار ہے تو کیا کرتے؟ مال دیتے, سونا چاندی پیسہ زمین جائیداد, اس کے بل بوتے پر چھڑانے کی کوشش کریں گے. اللہ نے کہا کہ اس کے بدلے میں بھی نہیں چھوڑا جائے گا, مال کے بدلے میں بھی نہیں, سفارش کے بدلے میں بھی نہیں. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اور نہ ہی ان کے جانب سے کوئی مدد ان کو مل سکتی ہے. ہاتھ پیر سے مدد کرنا, ان کو ہاتھ سے چھڑانا, جھگڑا کر کے چھڑانا اور سامنے والے کو مار کر چھڑانا, یہ بھی ہو سکتا کیا؟ دنیا میں یہ 3 چیزوں سے کسی کی مدد کی جا سکتی مقدمے میں. لیکن اب کورٹ میں مقدمہ گیا, وکیل کو لے جا کر کیا کرتے ہم لوگ؟ سفارش ہی تو کرتا, بھائی میرا کلائنٹ ایسا نہیں کیا ہے, یہ آدمی سے غلطی ہو گئی ہے. اب سفارش, وہاں سفارش بھی نہیں چلے گی, رشوت بھی نہیں چلے گی, اور جا کر جھگڑا کر کر مار کر توڑ کر لائیں گے, وہ بھی نہیں چلے گا. اللہ نے کہا تینوں چیزیں وہاں کام آنے والی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو فرما رہے. تو ہمارے لیے یہاں کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے, چاہے میں کتنا بڑا مالدار رہوں, چاہے میں کتنے بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والا ہوں, لیکن نجات اللہ کی اطاعت میں ہے, نبی کی فرما برداری میں ہے. اگر یہ جو چھوٹی زندگی ہے نافرمانی میں گزر گئی, بغیر نماز کے, بغیر روزے کے, اللہ کے احکام کے بغیر گزر گئی, سمجھو کہ یہ 3 چیزیں بھی تم کو کام آنے والی نہیں ہے. اب آگے دیکھیے, اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جو نعمتیں ہیں, ان نعمتوں کو 10 نعمتیں اللہ ذکر فرماتے ہیں. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. فرعون, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ ظالم تھا اس کا نام کیا تھا؟ فرعون. یہ دیکھیے فرعون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ آیا وہی فرعون نہیں ہے. مصر کے بادشاہ کا نام فرعون ہے, جیسے کسرا, اسی طریقے سے دوسرے ہرقل, اس طریقے سے جو بڑے بڑے بادشاہ, ایک علاقے کے بادشاہ کو ایک نام دیا جاتا. تو مصر کے بادشاہوں کا نام فرعون تھا. تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو آیا اسی کا نام فرعون نہیں ہے, وہاں کے بادشاہ کا ایک لقب. جیسے اب یہاں پر PM ہے تو پرائم منسٹر, وہ اس کے جو اصل نام ہے الگ الگ رہتے ہیں. اب تک 20 سے 25 پرائم منسٹر بن گئے تو نام الگ الگ ہے, لیکن لقب ایک ہی ہے. CM اب تک کتنے بنے نہیں معلوم, لیکن ان کا لقب CM ہی ہے. MLA اب تک کتنے بنے نہیں معلوم. تو ایسے ہی فرعون ایک لقب ہے, اس کے بادشاہ الگ الگ بنے ہیں. تو فرعون سے مطلب ایک ہی فرعون نہیں ہے, کئی فرعون بنے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون بن کر آیا تھا, وہاں نجومی لوگ یہ ایک خواب دیکھا. فرعون رات میں سویا ہوا تھا, ایک خواب دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ بیت المقدس کے جانب سے ایک روشنی نکل رہی ہے, ایک آگ کی طرح نکل رہی ہے, اور وہ یہاں قبطی جو ان کے خاندان فرعون کے ماننے والوں کا ایک کمیونٹی تھی, ایک جماعت تھی, ان کے ہر گھر میں گھس رہی ہے اور گھر کو ختم کر رہی ہے, اس کو ہلاک کر رہی ہے. ایک خواب یہ دیکھا. اب نجومی کے پاس گیا, وہ خواب کی تعبیر پوچھا تو وہ کہنے لگا دیکھو بنی اسرائیل میں ایک بچہ اسی سال میں پیدا ہونے والا, آج سے لے کر برابر اگلے سال اسی دن تک ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے, وہ تمہاری حکومت کو, تمہاری سلطنت کو ختم کرنے والا ہے. اب فرعون
ڈرنے لگا, خوف کرنے لگا میری سلطنت ختم ہو جائے گی. تو اب حکم دینے لگا آج کے بعد سے جتنے لڑکے پیدا ہوں گے پیدا ہوتے ہی ان کو کیا کرنا, ذبح کر دینا. یہاں تک بھی کتابوں میں لکھا گیا ہے جو عورتیں حاملہ تھی, پریگننٹ تھی, ان کے گھروں کے سامنے پولیسوں کو ٹھہرا کرایا جاتا, جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا اس کو ذبح کر دیا جاتا. تقریباً 70,000 سے زیادہ بچوں کو پیدا ہوتے ہی ذبح کر دیا گیا. لیکن اللہ کی شان ایسی تھی, اسی سال حضرت موسیٰ پیدا ہوئے اور اسی کے گھر میں پرورش کیا. اللہ تبارک و تعالی اس کے پورا تفصیل واقعات سورہ طٰہٰ میں اور سورہ قصص میں اور سورہ اعراف میں بھی کچھ باتیں آتی ہیں. ان تمام چیزوں کو مفصل بیان کریں گے. اب یہاں مختصر طور پر بیان کرے ہیں تو ہم بھی مختصر طور پر بیان کر آگے چلیں گے. تفصیلی واقعہ وہاں آئے گا سورہ طٰہٰ میں, سورہ قصص میں اور اعراف میں بھی کچھ باتیں ذکر کیے جائیں گے. تو تقریباً اتنے لڑکوں کو ذبح کر دیا گیا فوری طور پر. اللہ کی شان, دشمن کے گھر میں ہی دشمن کو, یعنی حضرت فرعون کا دشمن ہے نا حضرت موسیٰ, تو حضرت موسیٰ کو وہاں پر ان کو پالا ہے اور خود اپنے ماں کا دودھ پلا کر پالا ہے. وہ واقعہ پورا جب وہاں پر آئے گا, جب بیان کروں گا انشاءاللہ. تو وہاں پر یہ حکم لاگو کیا کہ آج کے بعد سے جتنے لڑکے پیدا ہوں گے سب کو کیا کرنا, ذبح کر دینا, لیکن لڑکیوں کو چھوڑ دینا. اب اس سے پوچھا گیا لڑکیوں کو کیوں چھوڑ رہا ہے, تو اس نے کہا لڑکیاں تو کم سے سب کو ذبح کر دوں گا تو پھر آگے چل کر ہماری خدمت کرنے والے کون رہیں گے, آگے چل کر ہمارے کام کاج کرنے والے کون رہیں گے, کاشتکاری کرنے والے کون رہیں گے, اس لیے لڑکیوں کو رہنے دو. اس طریقے سے لڑکیوں کو چھوڑ دیا گیا. اب اللہ تبارک و تعالی وہی یہاں بات بتا رہے کہ دیکھو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ, جب ہم نے تم کو نجات دیا فرعون سے. اللہ تعالیٰ نعمت کو تذکرہ کر رہے ہیں نا, تذکیر بھی اعلیٰ اللہ بولتے ہیں اس کو. تو اللہ تبارک کہ ہاں اے بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم کو فرعون سے بچایا. یسومونکم سوء العذاب, وہ تم کو سخت عذاب میں مبتلا کر چکا تھا. یذبحون ابناءکم, وہ تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا. اور ویستحیون نساءکم, اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا تھا. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم, اس میں تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی تمہارے پروردگار کی جانب سے. تو کیا مطلب ہوا, یہ ایسے پریشانیاں آتی ہے اس میں اللہ کے جانب سے آزمائش ہوتی ہے, یہ اللہ کے جانب سے امتحان ہوتا ہے, یہ اللہ کے جانب سے ایگزامینیشن ہے. ہم لوگ ایگزامینیشن حال میں ہے, جس کو جیسے چاہے کوشچن آ سکتا ہے, جس کو جیسے چاہے کوشچن پیپر مل سکتا ہے, الگ الگ کوشچن پیپر رہے گا. ایک ایگزامینیشن حال میں اب ایگزام کیسا چلتا ہے, سب کو ایک ہی کوشچن پیپر دیا جاتا, لیکن یہ دنیا بھی دارالامتحان ہے, ہر ایک کا کوشچن پیپر الگ الگ ہے. اب ہم لوگ امتحان کے لیے تیاری کر جاتے ہیں, جو لوگ پڑھے لکھے ہیں, جو لوگ امتحان لکھے ہیں, سب کو معلوم ہے کہ 500 پیج کی ایک کتاب ہے. پورا کتاب کی تیاری کر ایک طالب علم گیا, پوری کتاب کی تیاری کر اسٹوڈنٹ امتحان کو گیا ہے. اس میں سے پورے 500 پیجز میں ایک مشکل ٹاپک 10 پیجز کی, پورے کتاب میں 10 یا 20 پیجز نہیں پڑھا, مشکل ہے سمجھ کر چھوڑ کر گیا. جب امتحان میں بیٹھا تو سب سے پہلا سوال اسی 20 صفحے میں آیا ہے. تو یہ ہے امتحان, اسی کو کہتے ہیں امتحان. اب بندہ سمجھتا میرے اوپر کون سی پریشانی آئے تو آئے, لیکن بزنس میں لاس نہیں ہونا. اللہ اس کو بزنس میں لاس کر دکھاتے ہیں. اب بندہ بولتا مجھے میری آزمائش کیسی بھی آ جائے لیکن میں بیمار کبھی نہیں ہونا, اللہ بیماری میں اس کو مبتلا کرتے ہیں. اب مطلب کیا ہے, وہ جو 20 صفحے یہ نہیں دیکھا ہے اسی میں سوال آ رہا ہے, تو جو بندہ جس میں امتحان نہیں چاہ رہا ہے اسی میں امتحان آ سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کے واقعات کو الگ طور پر بیان کیا. بیماری کے لیے ایک نبی کو پیش کیا, اور غریبی کے لیے ایک نبی کو پیش کیا, قید خانے کے لیے ایک نبی کو پیش کیا. پورے مجموعی طور پر حالات کے لیے ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا کہ حالات کیسے بھی آ سکتے ہیں, ہمارے لیے سمجھنے کے لیے وہ ہمارا کوشچن پیپر ہے. تو اتنی بڑی آزمائش کو بھی اللہ تعالیٰ لڑکوں کو ذبح کیا جا رہا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تمہارے پروردگار کے جانب سے آزمائش ہے. تو دنیا میں چاہے ظالم بادشاہ ہی آ جائے یا فرعون سے بھی بڑھ کر کوئی ظالم بادشاہ آ جائے, اس میں بھی اللہ کے جانب سے آزمائش ہے. کیونکہ موت پر یہ آزمائشیں کیا ہونے والی ہے, ختم ہونے والی. ہماری زندگی تو موت کے بعد آنے والی زندگی ہے. تو اللہ نے یہ پہلا یہ فرمایا. اس کے بعد دیکھیے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ. اب اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے جانب سے اپنے بنی اسرائیل کے لوگوں کو نکل کر وہاں سے نکلے. جیسے ہی وہاں سے مصر سے نکل کر کنعان جانے والے تھے, لیکن غلطی سے راستہ بھٹک کر, راستہ بھول کر وہ وہاں سے بحر احمر کی طرف نکل گئے.
جیسے وہاں سمندر کے قریب پہنچے تو جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا، اپنی چھڑی لے کر اس سمندر پر مار دیا تو پانی رک گیا. سامنے پانی کا سمندر، پیچھے فرعون کا سمندر، سامنے بھی موت پیچھے بھی موت. اب اللہ کے حکم سے چھڑی مارتی پانی جم گیا، پانی ایک طرح پتھر جیسا بن گیا. اب اس میں سے پورے لوگ چل کر نکل گئے. اب فرعون جو پیچھے تھا ظالم بادشاہ کہنے لگا پانی میرے حکم سے ٹھہرا ہوا ہے، تم لوگ بھی چلو، یہ اعلان کرنے لگا. فرعون کیا کہ بولا پیچھے. اب وہاں پر بھی اپنی حکومت جتانے لگا، اپنی خدائی کو جتانے لگا. انا ربکم الاعلی، یہ پانی جو رکا ہے میرے حکم سے رکا ہے، وہ بھاگ رہے ہیں، آپ لوگ جا کر ان کو پکڑو. تو حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی جیسے ہی سمندر پار کر کر چلے گئے، پھر چھڑی مار دیے. اللہ نے فرعون کو اور فرعون کے ساتھیوں کو غرق کر دیا. اللہ کہہ رہے ہیں اتنی بڑی آزمائش سے، سامنے بھی سمندر پیچھے بھی سمندر تھا دشمنوں کا، اتنی بڑی آزمائش سے میں نے تم کو بچایا نہیں بچایا؟ یہ اللہ پوچھ رہے ہیں بنی اسرائیل سے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تم کو نجات دی، اور ہم نے غرق کر دیا فرعون کو. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یہ پورے معاملے کو تم کیا کر رہے تھے؟ دیکھ رہے تھے، سامنے ہی تھے. تو کیا معلوم ہوا؟ جیسے یہ اللہ کی کھلی نشانی کو سامنے دیکھ رہے ہیں، ایسے ہی میں اور آپ بھی اللہ کی کھلی نشانیوں کو روزانہ دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی نافرمانی مبتلا ہے. روزانہ اللہ کی نافرمانی مبتلا ہے، روزانہ. اور اللہ کی قدرت کو روزانہ دیکھ رہے ہیں. ایک بچہ 9 مہینے پیٹ میں رہ کر زندہ روتا ہوا ماں کے پیٹ سے نکلنا، یہ کتنی بڑی نشانی ہے. بے جان سے جاندار کو اللہ نکال رہے ہیں، جاندار سے بے جان کو اللہ نکال رہے ہیں. میں بتایا نا، کوئی آدمی اسٹیل فیکٹری کو چلا جائے، وہاں لوہے کو پگھلتے ہوئے مشینوں کو دیکھے گا، وہاں پر چلنے والی بڑی بڑی مشینوں کو دیکھ کر حیران پریشان ہو جائے گا. لیکن وہاں جو مہینوں سے سالوں سے کام کر رہا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ معمول رہے گا، اس کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں، کیونکہ وہ روزانہ دیکھ رہا ہے، سال دیکھ رہا ہے، اس کی مجبوری ہے، وہ روزانہ آ رہا ہے دیکھ رہا ہے. لیکن ہم لوگ کبھی زندگی میں ایک مرتبہ گئے ہیں، اتنا بڑا لوہا آتا ہے، اس کے اندر اتنی ڈگری سیلسیس ہوتی ہے، اتنی گرمی ہوتی ہے، لوہا پانی کی طرح پگھل جا رہا ہے، دیکھتے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اب اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی کتنی بڑی فیکٹری ہے، اس کے اندر کیسے کیسے مشینرز ہے. ایسے ہی پیدا ہونے کے بعد سے ہم روزانہ سورج نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، چاند کو دیکھ رہے ہیں، بچوں کے پیدا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ایک بیج زمین سے پھاڑتا ہوا نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، لیکن اس میں قدرت نظر نہیں آ رہی. اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ دنیا کا نظام سمجھ رہے ہیں. نہیں، ہر چیز کے پیچھے اللہ کا حکم ہے. بندہ میں کہتا 6 فٹ آدمی جب 4-5 فٹ اندر ڈال دیتے ہیں تو آج تک لاش پھٹ کر باہر نہیں آئی ہے. ایک چھوٹا سا بیج، ایک آدھا 1 انچ بھی اس کو اندر ڈال دیں گے، زمین کو پھاڑ کر نکلے گا. اس کو کس نے طاقت دی ہے؟ وہ بے جان ہے. اتنا چھوٹا سا بیج وہ زمین کو پھاڑ کر نکل کر آتا ہے. اللہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو زمین کو پھاڑنے کی طاقت ہم نے دی ہے. تم میں کہنے والے جب زمین کے اندر ڈال دیتے ہو تو باہر نکلنے کی طاقت نہیں. تو اسی لیے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اے بنی اسرائیل تم میری قدرت کو، میری مدد کو، میری نصرت کو آنکھوں کے سامنے دیکھ کر بھی کیسے نافرمان بن رہے ہو. اب اگر امت مسلمہ بھی، امت محمدیہ بھی اللہ کی قدرت کو سامنے آنکھوں کے سامنے سے دیکھ کر بھی نافرمانی کر رہی ہے تو ان میں اور ہمارے میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کی قدرت کو دیکھ کر ہم اللہ کے قریب ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ کے قریب ہونا. حضرت شیخ زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ اپنی کتاب میں لکھے ہیں، جب بندہ ایک لقمہ اپنے زبان کے سامنے لے کر آتا ہے، 70 لوگوں کی محنت کے بعد وہ لقمہ زبان کے سامنے آتا ہے. 70 لوگوں کی محنت لگی ہے، اس کے بعد وہ لقمہ میرے سامنے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ تیری خدمت کے لیے 70 لوگوں کو لگایا ہے. ان 70 لوگوں کو یاد کر کر اللہ کا شکر کرتے ہوئے کھاؤ. اسی واقعے میں حکایت لکھی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ تو نے کہا کہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنا بھی ایک نعمت ہے. اللہ نے کیا کہا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو ہم نعمتوں میں کیا کریں گے؟ اضافہ کریں گے. اور نعمتوں کا شکر کرنا بھی ایک بڑی نعمت ہے. تو اس نعمت کا شکر ادا میں کیسے کرنا؟ کتنا بہترین سوال کیا. اور یہ سوالات نبیوں میں بھی آ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے موسیٰ علیہ السلام کو. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے یہ سوال، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا. اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، انسان کے اندر
کوئی نعمت اس کو ملتی ہے تو اس نعمت کو اللہ ہی کے جانب سے 100% سمجھنا یہ نعمت کی 100% شکر گزاری ہے. کوئی بھی نعمت ہو اللہ ہی کے جانب سے مجھے ملا ہے, یہ نعمت ملی ہے, 100% سمجھتا ہے تو سمجھو کہ یہ نعمت کا کما حقہ شکر گزاری ہے. تو ہر نعمت کو بندہ سمجھتا میں کیا نہیں, اللہ کے جانب سے ملی ہے. ھذا من فضل ربی ہم گھر کے سامنے تو لکھ لیتے ہیں, لیکن اس میں حقیقی طور پر ہمارے اندر کیا ہے وہ ہم لوگ اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ پاتے. اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہاتھ میں کچھ کمی کر دیتا, یا ہمارے پیروں میں کچھ کمی کر دیتا, یا عقل میں کچھ کمی کر دیتا, تو کیا میں یہ کاروبار کر سکتا؟ کیا میں بازو اگر جا کر کسی کے بازو بیٹھتا تو وہ آدمی کیا کرتا, اٹھا کر بھیج دیتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ ہر نعمت اللہ کے جانب سے ہے, سمجھنا ہی نعمتوں کے شکر گزاری. یہ جواب دیا. اچھا, اب آگے کیا ہوا؟ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آ گئے نا, فرعون کیا ہو گیا؟ غرق ہو گیا. اتنے نعمتیں, اتنے بڑے ظالم سے نجات دینے کے باوجود بھی فرما بردار بننا نہیں بننا؟ بولیے آپ, یہ بننا تھا کہ نہیں بننا؟ لیکن پھر بھی نہیں بنی یہ قوم, بنی اسرائیل نہیں بنی. اب کیا دیکھیے, اب اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بلائے, آپ ہمارے پاس آئیے چھلے کے لیے, 40 دن کے لیے ہم آپ کو تورات دینے والے ہیں. اب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بلائے, کوہ طور پر بلائے. اب کوہ طور پر یہ کتاب لانے کے لیے گئے. اب وہ واقعہ بیان کر, اس میں بھی نعمت ہے. کیا ہے؟ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. مصر میں مصری لوگ گائے کو پوجا کرتے تھے. مصری لوگ, یہ مصری لوگ اور یہ بنی اسرائیل میں ابھی واقعہ سامنے آئے گا, گائے کی پوجا کرتے تھے. ابھی جو بڑی ذات سمجھی جاتی ہے ہمارے ہندوستان میں, یہ انہی کی نسل ہے جو اسی کی پوجا کرتے ہیں. تو یہ ہمارے ہندوستان کے نہیں ہے, یہ ہمارے لیے گارنٹی پوچھتے ہیں کہ تم یہاں کے ہو یا نہیں ہو. ہم یہی کے ہیں اس لیے یہی پر دفن ہوتے ہیں. یہ یہاں کے نہیں ہیں اس لیے ان کو جلایا جاتا ہے. تو اسی لیے یہ وہاں سے آئے ہیں. گائے کی محبت اللہ نے یہاں بیان کر دیا, انہی کی نسل سے چلتے آ رہے ہیں. یہ وہ واقعہ تفصیل سے آتا ہے. تو حضرت موسیٰ جو ہے کتاب لانے کے لیے کوہ طور پر گئے, اپنا خلیفہ ذمہ دار ہارون علیہ السلام کو بنا کر چلے گئے کہ میں جا کر آنے تک ان کو سنبھالے رکھو, ان کی دین کی, اعمال کی, ایمان کی, عقیدے کی فکر کرتے رہو بول کر چلے گئے. لیکن وہاں سامری نام کا ایک آدمی تھا. مصری لوگ گائے کو پوجا کرتے تھے. یہ زیورات کے ذریعے سے ایک مورتی بنایا, اس کے اندر سے گائے کی طرح آواز آتی تھی. اب یہ لوگ جیسا وہ پوجا کرتے تھے, یہ لوگ بھی اس کی پوجا کرنا شروع کر دیے. اس کو اپنا رب بنا لیے, اس کو اپنا پروردگار بنا لیے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 دن کا, جب یہ موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے وہاں سے نکلے, ثم اتخذتم العجل من بعدہ, اس کے بعد تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا. ایک مورتی کو کیا کر لیے؟ اپنا معبود بنا لیے. ایک اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز کو معبود بنا لیے. اس کے بارے میں بارہا کہتا ہوں کہ مثال کے طور پر آج کہیں آپ لوگ نیوز وغیرہ میں بھی کہیں وہ جگہ دیکھتے ہوں گے کہ یہ 40 سال سے رکھے ہیں مورتی کو, 50-60 سال سے رکھے ہیں, آج دودھ پی لیے ہیں, آج آنکھیں کھول دیا ہے. کبھی کبھی سننے کو ایسے نیوز وغیرہ ملتے ہیں. تو ان لوگوں کو یہ جواب دینا کہ بھئی 40 سال آنکھ کھولنے کے لیے لگے ہیں, دودھ پینے کے لیے 50-60 سال لگ گئے ہیں, تو اس سے بہتر تو میں ہونا, دن میں کتنی مرتبہ چاہے آنکھیں کھول رہا ہوں, جتنی مرتبہ چاہے دودھ پی رہا ہوں, پانی پی رہا ہوں, بریانی بھی کھا رہا ہوں, تو اس سے بہتر کون ہو گیا؟ میں ہی ہو گیا نا. تو ایسے ہی یہ لوگ اپنے اس کو معبود بنا لیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, حالانکہ تم کیا ہو؟ ظالم ہو. اللہ کیا کریں؟ ظلم کرنے والے. اس کو معبود بنا کر کیا کیے ہیں؟ ظلم کیے ہیں. اب ظلم کیوں بول رہے ہیں وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ؟ ظالم کا مطلب یہ ہے, اب آگے بھی آتا ہے, اپنے آپ پر ظلم کرنے والے. ایک آدمی کو معلوم ہے کہ میں مرڈر, کسی کو میں ناحق قتل کر دوں گا تو 7 سال جیل کو جانا ہے یا میری پھانسی بھی ہو سکتی ہے. یہ سزا کو جانتے ہوئے بھی آدمی کسی کو قتل کر رہا ہے تو سزا پر راضی ہے, یہ مطلب ہوگا. ایسے ہی کوئی آدمی جان کر بھی شرک کی سزا جان کر بھی شرک کر رہا ہے, وہ جہنم میں جانے کے لیے تیار ہے. اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ تم ظالم ہو, اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہو. اب دیکھیے, اب یہ لوگ کیا کیے؟ بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیے. اب بنانے کے بعد ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون. جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے, پورے لوگ شرک نہیں کیے, اس میں سے بعض لوگ بچ گئے, بعض لوگ ٹھیک سے اپنے عقیدے پر, توحید پر باقی رہے. بعض لوگ کیا کرنے لگے؟
شرک کرنے لگے، اس کو اپنا معبود بنا لیے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی سزا دے رہے ہیں. تمہاری ذمہ داری تھی کہ ان کو روکنا تھا لیکن تم نے نہیں روکا. تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم ان کو آگاہ کرتے. مداہنت کیے یہ لوگ، اپنا کام کاج سے لگے رہے اور ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیے. وہ جانے ان کا کام جانے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ سزا دینے لگے. موسیٰ علیہ السلام واپس آنے کے بعد، اچھا وہ میں بتاتا ہوں. تو یہ ان کی بہت بڑی غلطی تھی جو انہوں نے ان کو نہیں روکا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہرحال ان کو کیا کیے؟ معاف کیے. کس وجہ سے معاف کیے؟ اس کی سزا یہ بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اچھا وہ بعد میں آتا ہے، میں بتاتا ہوں. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون. اتنا بڑا گناہ کرنے کے باوجود، شرک کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو معاف کیے. کیوں معاف کیے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. یہ دل کی دھڑکنیں رکنے تک چانس ہے، یہ سانسیں رکنے تک چانس ہے. جب تک یہ جسم میں جان ہے اس وقت تک آپ لوگوں کے لیے، پوری دنیا والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا رکھا ہے؟ اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. لیکن جب یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہے اب اس کے لیے توبہ کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا. تو اس لیے زندگی میں بندہ جتنے بھی بڑے بڑے گناہ کر لے لیکن ایک مرتبہ اللہ کے سامنے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے پورے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. یہ بھی ایک نعمت. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیا. تورات کو ایک نام دیا گیا فرقان. قرآن بھی فرقان ہے، تورات بھی فرقان ہے. فرقان کا مطلب کیا ہے؟ حق اور باطل میں جدا کر کر، امتیاز کر کر دکھلانا. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی بولتے ہیں نا ہم لوگ. اس طریقے سے صحیح اور غلط کو واضح طور پر دکھانے کو کیا بولتے ہیں؟ فرقان بولتے ہیں. بہت سارے لوگ نام بھی رکھتے ہیں، اچھا نام ہے، رکھ سکتے ہیں. فرقان کا معنی ہے اچھے اور برے کو الگ الگ کر کر دکھلانا. تورات بھی فرقان تھی. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیا. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ. اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور وہ کتاب کون سی؟ فرقان تھی. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور یہ کیوں دیا تھا؟ تاکہ تم صحیح راستے کو اختیار کرو. تو معلوم ہوا کتابوں کو نازل کرنے کی وجہ لوگوں کا، امت کا صحیح راستے پر آنا. لوگوں کا صحیح راستے پر آنا کتابوں کو نازل کرنے کا مقصد. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اچھا اب موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے بعد آ کر دیکھ رہے ہیں تو قوم کیا ہو گئی ہے؟ شرک میں مبتلا ہو گئی ہے، بچھڑے کو معبود بنا لی ہے. اللہ نے حکم نازل کیا، توبہ کا ایک چانس دیا. اب بیان کیا گیا. آدھے لوگ ہو گئے تھے نا، بعض لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے اور بعض لوگ شرک نہیں کر رہے تھے. اللہ نے حکم نازل کیا. کیا ہے دیکھیے، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، اے قوم یقیناً تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا. بتایا نا، مرڈر کی سزا معلوم ہونے کے باوجود کسی کو قتل کرنا اور ناحق قتل کرنا، جس کا معلوم ہو کر اس کی سزا، اس کی پنشمنٹ معلوم ہو کر بھی اس کام کو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پنشمنٹ پر راضی ہوں. تو کہا تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، چاہ کر، جان بوجھ کر ظلم کیا. کس کے ذریعے سے؟ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ. بچھڑے کو معبود بنا کر، بچھڑے کو معبود بنا کر تم اپنے آپ پر ظلم کیے. اب کیا ہے؟ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ. تم اپنے پروردگار کے جانب توبہ کرو، اپنے پروردگار سے بخشش طلب کرو، اپنے پروردگار کے جانب استغفار کرو. اب کیا کرو؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. توبہ کا ایک دروازہ، توبہ کا ایک طریقہ اللہ نے بتایا. جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے شرک نہیں کیا، دو کمیونٹی ہو گئی، دو جماعتیں ہو گئیں. اللہ نے حکم نازل کیا کہ جنہوں نے شرک نہیں کیا، شرک کرنے والوں کو قتل کرنا، ان کو ختم کرنا. اب اس میں کون کون ہوتے ہیں؟ رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، بھائی بھی ہوتا ہے، باپ بھی ہوتا ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے بھائیوں کے، اپنے خاندانوں کے، اپنے ماں باپ کے گناہوں پر راضی رہنا یا خاموش رہنا ایسا ہی ہے گویا کہ ان کو قتل کرنا. ایک بیٹا ہے شراب پی رہا ہے، ایک بیٹا ہے زنا کر رہا ہے، ایک بھائی ہے دوسرے گناہوں میں مبتلا ہے، زبان تک نہیں اٹھ رہی، ایک دن کام کو نہیں گیا، مارنے کے لیے چلے جاتا، باپ غصہ کرنے کے لیے چلے جاتا ہے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن آج تک ایک دن بھی نماز کو نہیں گیا ہے، آج تک زبان نہیں اٹھی. تو کیا مطلب؟ اس کو آگ میں ڈالنے کے لیے تیار ہے. ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو قتل کر رہے ہیں. تو اللہ نے یہ سزا دیا. کیا قتل، اپنوں کو قتل کرنا معمولی بات ہے؟ اللہ نے حکم دیا. تم لوگ ان کے شرک پر راضی تھے،
تم لوگ ان کے اللہ کی نافرمانی پر راضی تھے، یہ راضی رہنا ایسا ہی گویا کہ تم ان کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ تو ایسے ہی اپنے بچوں کے، اپنے خاندان کے، اپنے بیویوں کے، اپنے پورے خاندان والوں سے کبھی بھی نافرمانی پر راضی نہیں رہنا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، جب تم میں سے کوئی کسی کو برا کام کرتے ہوئے دیکھے اپنے ہاتھ سے روکو، بیٹا ہے مار کر روکو، بیٹی ہے چھوٹی ہے مار کر روکو، ہمارا جس پر چل سکتا ہے ہاتھ سے روکو، اس عمل کو روکو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اب اگر وہ عمر میں بڑے ہیں، ہمارا ہاتھ نہیں چلتا، زبان سے روکو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، ایسا آدمی ہے جہاں ہاتھ بھی نہیں چلتا، زبان بھی نہیں چلتا، اب دل میں برا سمجھو۔ فَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے۔ تو اللہ نے یہ حکم نازل کیا کہ تم لوگ ان کو قتل کرو۔ اب یہ توبہ ہوگا، ان کی بھی توبہ ہوگی، تمہاری بھی توبہ ہوگی۔ تو کچھ لوگوں کو قتل کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ اب بس کرو، پوروں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن کچھ قتل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی حکم کو منسوخ کر دیا، ان کو روکنے کا حکم دیا اور سب کی توبہ قبول کر لیا۔ جو لوگ قتل ہو گئے ان کی بھی توبہ ہو گئی، جو بچ گئے ان کی بھی توبہ ہو گئی۔ تو یہاں ہم کو سبق یہ مل رہا ہے، اپنوں کے گناہوں پر راضی رہنا یا اپنوں کے گناہوں پر خاموش رہنا یا اپنوں کے گناہوں کو نہیں روکنا اس کو قتل کرنے کے برابر ہے، اس کو لے جا کر جہنم میں پھینکنے کے مترادف ہے۔ تو اسی لیے کبھی بھی راضی نہیں رہنا۔ یہ لوگ مداہنت کیے، یہ لوگ خیانت کیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے تھے، اپنوں کو شرک کرتے ہوئے دیکھا تو ان کو کیا کرنا تھا؟ روکنا تھا، ان کو بچانا تھا۔ نہیں بچائے، اللہ نے قتل کرنے کا حکم دیا کہ جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے نہیں کیا، ان کو قتل کر ڈالو۔ جو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کو روکا جائے، اپنوں کو روکا جائے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اپنے پروردگار کے جانب۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تم اگر وہ کام کو کر لو گے اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا۔ اللہ کی جانب سے کوئی حکم آتا اس کو پورا کریں گے تو اللہ کا حکم پورا ہونے کی وجہ سے اللہ اپنے احکام کی تعمیل کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ هو التواب الرحیم، یقین اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرنے والا رحمان ہے، رحیم ہے۔ اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر کیا لے کر آئے تھے؟ تورات لے کر آئے۔ تورات لے کر آ کر اتر گئے۔ اتنی ناہنجار قوم ہے، یہ اتنی ضدی قوم ہے، اتنی نافرمان قوم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر آئے، کیا منظر ہوگا؟ وہ ایک نبی اپنی کتاب کو لے کر آ رہے ہیں، ایک نئی شریعت کو لے کر آ رہے ہیں، ایک نئے قوانین کو لے کر آ رہے ہیں۔ تو کہنے لگے اے موسیٰ، آپ جو کتاب لے کر آ رہے ہیں ہم یہ کیسے یقین کریں کہ یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے؟ ایک نبی کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ کیا بول رہے ہیں؟ یہ کتاب اللہ ہی نے آپ کو دیا ہے، اس کا کیا یقین ہے؟ چلو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو میرے ساتھ آؤ، میرے ساتھ کوہ طور پر آؤ، خود اللہ بولے گا کہ یہ کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کو دیا ہوں۔ چلو تو پورے قوم میں سے 70 لوگوں کو چنا گیا۔ کتنے لوگوں کو بھائی؟ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ کیسا ہے معلوم؟ شروع سے غور سے سنتے رہنا، درمیان میں اگر کچھ ہو گیا تو ہماری گاڑی بنگلور چلے جائے گی، آپ کی گاڑی پینگونڈا میں رہے گی، تو ایسا مترادف ہو جائے، پھر بات سمجھ میں نہیں آتی کیا بھائی موسیٰ علیہ السلام فرعون کیا بول رہے تھے، اب جیش میں تو کوہ طور پر آ گئے ہیں بولتے۔ تو اسی لیے بنی اسرائیل کا واقعہ تفصیل کے ساتھ اللہ سورہ بقرہ میں بیان کیے ہیں، اور بقرہ ہی اسی لیے رکھے ہیں کہ اس میں ان کا ذکر ہے۔ تو اس لیے بیچ میں اگر کسی جگہ پر کچھ آسمانوں میں چلے گئے یا کچھ بھی ہو گیا تو واقعہ کیا ہو جاتا سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے غور سے سنیے۔ ابھی وقت بھی ہو گیا ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام جب آئے، آنے کے بعد کہنے لگے کہ یہ تمہارے اللہ کے جانب سے ملی، ہم اس کا یقین کیسے کریں؟ تو 70 لوگوں کو رہتے نا بڑے بڑے لوگ چنے، 70 لوگوں کو جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا کر اللہ کے بات سے سن کر آؤ۔ تو وہاں جانے کے بعد اللہ کی آواز آئی، کلیم اللہ تھے نا یہ، موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ کلیم اللہ تھے۔ اللہ کی جانب سے آواز بھی آئی، سن لیے، سننے کے بعد بھی کہا ہم نے تو صرف آواز سنی ہے۔ کیا بول رہے ہیں؟ ضد کی آخری درجے کو پہنچ گئے بنی اسرائیل۔ یہ آتی ہے کوئی پوچھے پرسوں بنی اسرائیل، یہ جو اسرائیل ابھی ظلم کر رہا ہے مسلمانوں پر، کوئی سوال کیے بنی اسرائیل کے اندر بڑی خرابیاں ہیں نہیں، انہوں کو جرے تو بھی اچھے رہتے کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے جن کی خرابیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ واضح طور پر کر رہا ہو ان سے اچھائی کی کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ کچھ رکھی سکتی آگے ابھی ان کے برائیوں کا ذکر آئے گا۔ تو بولے کتاب کس کی ہے بول کو معلوم نہیں، بولے تو اللہ کی جانب سے آواز آئی تو بھی آواز سنے ہیں دیکھے نہیں، اللہ کو دیکھیں گے تو مانیں گے بولے۔
تو اب یہ گستاخی ہو گئی. یہ اللہ کی جانب سے کیا، اللہ کے شان میں کیا ہو گئی؟ گستاخی ہو گئی. نبی کی شان میں گستاخی ہو گئی، کتاب کے شان میں گستاخی ہو گئی. نبی کی کتاب پر گستاخی، نبی کی ذات میں گستاخی، اللہ کی ذات میں بھی گستاخی کرنے لگے. اب ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی سزا سناتے ہیں، وہ یہاں پر ذکر ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، اے موسیٰ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے. جب تم نے کہا یا موسیٰ، یا موسیٰ کہنے لگے اے موسیٰ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم واضح طور پر اللہ کو دیکھ لیں. جب تک اللہ کو نہیں دیکھیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے، یعنی تمہاری کتاب کو نہیں مانیں گے، تم کو نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو نہ دیکھ لیں. فاخذتهم الصاعقة وانتم تنظرون، اس وقت ایک بجلی نکلی، اللہ نہیں آئے، ایک بجلی آئی، اس بجلی کی کڑک، اس بجلی کی روشنی سے 70 کے 70 لوگ مر گئے. جو بڑے لوگ بن کر آئے تھے سب لوگ کیا ہو گئے؟ مر گئے. لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، حضرت موسیٰ ڈر گئے، اللہ 70 لوگوں کو میں لے کر آیا، اب ان کے لاشوں کو لے کر جاؤں گا تو وہ لوگ کیا کریں گے میرے ساتھ، وہ اور میرے سے دور ہو جائیں گے. دعا کیے کہ اے اللہ ان کو زندہ کر دے. تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ان کو زندہ کیا، پھر دوبارہ زندہ کیا. ثم بعثناکم من بعد موتکم، تمہارے موت کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. لیکن پھر بھی شکر ادا نہیں کیے. کیا کیے وہ آگے آئے گا، اگلے پیر کو بیان کروں گا کہ آگے بڑھ کر اور کیا کیا نافرمانی کیے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.